یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، کل سلسلہ کلام اس کلی کے واقعے تک پہنچا تھا جس نے نماز ادا کی اور اس کی نماز ایک سوار کی صورت میں، ایک نورانی اور روحانی مخلوق کی صورت میں متشکل ہو کر اس کلی کی حفاظت کرتی ہے اور اسے اس کے دشمن سے بچاتی ہے اور اس کے دشمن کو ہلاک کر دیتی ہے. ہم اس پر کلام کر رہے تھے کہ اس کلی نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اچانک ایک سوار آیا اور اس کلی کے دشمن کو قتل کرتا ہے. وہ کلی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کی تکمیل کے بعد وہ اس سوار کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی جو تو نے نماز ادا کی اس نماز میں تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی، سورہ نمل کی تلاوت کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کہا میں اسی نماز اور انہی آیات کا غلام ہوں، اور جا آج کے بعد تو محفوظ ہے، مامون ہے، تو امن میں ہے. یعنی وہ نماز ایک روحانی صورت میں، ایک نورانی شکل میں متشکل ہو کر اس کلی، اس نیک شخص، اس نمازی کا محافظ بن جاتی ہے. ناظرین کرام، غور طلب امر یہ ہے کہ اگر انسان نماز کی فزیکل فارم اور اسپریچول فارم دونوں کے مجموعے کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز انسان کی محافظ بن جاتی ہے، انسان کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے، جس پر ہم نے کل تفصیلی کلام کیا تھا. ناظرین کرام، ہم اس بات پر اس لیے بھی زور دے رہے ہیں کیونکہ روز ہر آئے دوسرے دن تیسرے دن لوگ ہمیں رابطے کرتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے احباب ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، فلاں تکلیف میں ہیں ہم، ہمارے دشمن ظالم ہم پر ظلم کرتے ہیں، لوگ تعویذات کر دیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، شیوخ کے پاس جاتے ہیں، تعویذات طلب کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے برکت ملتی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن مستقل سکون کیسے میسر آئے؟ تو ناظرین کرام، اسی لیے ہم نے کل کے پروگرام میں بھی اس بات پر بہت زور دیا تھا کہ اگر مستقل سکون چاہتے ہیں، مستقل اطمینان چاہتے ہیں، تو اس اطمینان کے لیے آپ کا سب سے بڑا تعویذ، آپ کا سب سے بڑا محافظ، آپ کا سب سے بڑا ورد آپ کی نماز ہے. لیکن شرط یہ ہے ناظرین کہ نماز اس کے جسم اور اس کے روح کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ نماز انسان کی محافظ بن جاتی ہے، جو آپ کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے، اور وہ نماز آپ کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتی ہے اور قلبی امراض سے بھی شفا دیتی ہے اور جسمانی امراض سے بھی وہ نماز آپ کو شفا دیتی ہے. ناظرین کرام، ہم نے نماز کی جسمانی فارم، اس کی فزیکل فارم پر کلام کیا. اب اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کا فزیکل فارم تو بہت آسان ہے، یعنی نسبتاً آسان ہے، ہم کسی ماہر قاری اور کسی قرآن کے عالم، کسی شریعت مطہرہ کے عالم سے ہم نماز کی فزیکل فارم سیکھ لیں گے، اپنے مخارج درست کر لیں گے اور فقہی مسائل سیکھ لیں گے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کر لیں گے. لیکن نماز کی اسپریچول فارم، ابتدا سے لے کر انتہا تک، نماز کی شروع سے لے کر آخر تک قلبی حضوری، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ بہت ہی مشکل امر ہے. ناظرین کرام، یہ مشکل امر نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے کرم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے یہ کام بہت آسان بنا دیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس پر میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والے، میری بات سننے والے ایسے نوجوان سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جنہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے، جنہوں نے ان چند نکات پر عمل کر لیا، انہیں آج نماز میں حضور قلب حاصل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کے ساتھ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پورے عالم تک علم دین اور دین اسلام کی ان تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے یہ علمی جواہر پارے اور یہ علمی موتی آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کریں تاکہ آپ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. ناظرین کرام، یہ تقریباً 12 نکات ہیں جس پر میری ایک تفصیلی مکمل ایک کتاب بھی ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کو انتہائی مختصر اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. سب سے پہلے یاد رکھیں، نماز سے قبل اگر آپ 2 چیزوں پر عمل کر لیں،
نماز سے پہلے 2 چیزوں پر عمل کر لیں، اور نماز کے اندر دوران نماز اگر آپ 6 چیزوں پر عمل کر لیں، 6 نکات جو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، آج فقط نماز سے قبل 2 اہم نکات ان پر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری نماز میں آپ کو حضوری قلب اور توجہ اور یکسوئی ملے گی، اور آپ کا ذہن دنیا کے خیالات سے پاک ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو میں توجہ۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے حضور قلب میسر آ جائے، جسے وضو کے دوران توجہ مل جائے، اللہ کا خوف مل جائے اور پوری یکسوئی کے ساتھ وضو کرے، اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے ساتھ وضو کرے اور وضو میں توجہ کرے، غور کرے کہ اس کا وضو اس کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے، فرمایا اس شخص کو نماز میں بھی توجہ مل جاتی ہے، نماز میں بھی ایسے شخص کو حضور قلب مل جاتا ہے، یعنی وضو میں کنسنٹریشن مل جائے تو نماز میں بھی کنسنٹریشن مل جاتی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو میں کنسنٹریٹ نہیں کرتا اس کی نماز میں بھی شیطان وساوس پیدا کر دیتا ہے۔ اب وضو میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے آثار وضو سے بروز قیامت اس کے اعضائے وضو نورانی ہو جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جب انسان وضو کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نور بڑھے تو وہ اس عمل کو کرے، اور جتنا وہ وضو میں توجہ کرے گا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کا نور اور اس کا غرہ و تحجیل بروز قیامت بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی قیامت کے روز انسان کے اعضائے وضو کے آثار سے چمکیں گے، وضو کے پانی سے چمکیں گے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں ہمارے ہاتھ وضو کے آثار اعضائے وضو کی وجہ سے نورانی اور چمکدار ہوں گے۔ جب انسان وضو کر رہا ہو تو دوران وضو انسان غور کرے کہ میں ابھی اپنا منہ دھو رہا ہوں، اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، پاؤں دھو رہا ہوں، تو میرے اس وضو کے پانی کی برکت سے بروز قیامت میرا چہرہ مزید چمکدار ہوگا، مزید نورانی ہوگا، میرے ہاتھ چمکدار ہوں گے، میرے پاؤں چمکدار ہوں گے۔ ایک تو اس بات پر غور کی جائے، دوسرا اس بات پر غور کیا جائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے چہرے کو وضو میں دھوتا ہے تو اس چہرے کو دھونے کی برکت سے انسان کی آنکھوں کے گناہ انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی انسان کے ہاتھ کے گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی اعضائے وضو ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے تو ان اعضائے وضو کے سارے گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں صغائر کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان وضو کر رہا ہو تو وضو میں توجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں تو آپ یہ تصور کریں، یہ خیال کریں، یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ کے گناہ میرے وضو کے پانی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ جب منہ دھو رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ میری آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جب پاؤں دھو رہے ہوں تو یہ تصور کریں کہ میرے پاؤں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ وضو کے دوران ان 2 چیزوں کا جو شخص خیال رکھ لیتا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوارف المعارف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو نماز میں یکسوئی اور توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ناظرین کرام یہ ہے کہ نماز سے قبل ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، یعنی خارج از نماز سے قبل یہ 2 چیزیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے جاتے ہیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم وضو کے حوالے سے کلام کر رہے تھے کہ اگر آپ کو
وضو میں توجہ مل جائے تو نماز میں بھی کنسنٹریشن مل جائے گی۔ ایک تو اس بات کو یاد رکھ لیں۔ دوسری یہ بات کہ ہر نماز سے پہلے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان ماضی کے تمام گناہوں سے تائب ہو جائے، یعنی جتنے بھی ماضی میں گناہ کیے ہیں انسان توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ ماضی کے گناہوں سے توبہ کر لے۔ جب آپ گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو وہ توبہ کی برکت اس نماز میں اپنا اثر رکھتی ہے اور انسان کو نماز میں توجہ حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، اب فجر سے لے کر ظہر تک جتنے آپ نے گناہ کیے، آپ پوری ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اب اکثر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ عز و جل ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اور کیا ہر نماز سے قبل جب ہم توبہ کرتے چلے جائیں گے تو کیا یہ توبہ کا مزاح نہیں ہے؟ کیا ہم توبہ کی توہین نہیں کر رہے؟ کہیں اس میں توبہ کی توہین تو نہیں ہے کہ بار بار توبہ کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، بار بار توبہ سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وقت توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، انسان کا ایک عزم مصمم، ایک پختہ ارادہ ہو کہ ہے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہمارا رب ہماری توبہ سے ناراض نہیں ہوتا، ہمارا رب ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی کریں، اگر گناہوں کا ارتکاب کریں اور جب بھی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کریں، اللہ عز و جل کی رحمت ہمیں قبول کر لیتی ہے۔ یہ دنیا ہے اور ہمارے دنیاوی دوست ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے جو نہیں مانتی، لیکن اللہ عز و جل فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کریم ہے، اس کی رحمت گنہگار کو فوراً قبول کر لیتی ہے جب انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے لوگوں کو، اپنی امت کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ ہم اجتماعی دعا کریں گے کہ اللہ عز و جل بارش عطا فرمائے۔ تو انہوں نے اجتماعی دعا کی، بارش کی دعا کی کہ اللہ عز و جل بارش کی برسات ہو۔ تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہے موسیٰ، اس مجمع میں ایک گنہگار شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کے گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، جس کی گناہ کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی اور تمام مجمع کی دعا رکی ہوئی ہے، اس ایک گنہگار کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اس مجمع سے اعلان فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک وہ گنہگار اس مجمع سے نکلے گا نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، دعا رکی رہے گی اور بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا اس مجمع میں، تو اس مجمع میں وہ گنہگار موجود تھا۔ اس گنہگار پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک رکت طاری ہو گئی، اور اس گنہگار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خلاق کائنات، ماضی میں تو میرے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا، ماضی میں تو نے مجھے ذلت اور رسوائی سے بچایا، خلاق کائنات تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں، دعا گو ہوں یا رب العالمین، جس طرح ماضی میں تو پردے ڈالتا رہا، خلاق کائنات آج ایک مرتبہ پھر مجھے اس رسوائی سے بچا لے، آج ایک مرتبہ پھر مجھے اس ذلت سے بچا لے۔ مولا دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، مولا آج کے بعد پختہ ارادہ کرتا ہوں، اللہ کے کائنات آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، ابھی اس کے یہ دعائیہ کلمات ختم ہی نہیں ہوئے تھے، دل ہی دل میں وہ اپنے دل میں بات کر رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا۔ اسی وقت بارش کی برسات شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں، خلاق کائنات یا رب العالمین، وہ گنہگار ابھی تک مجمع سے گیا ہی نہیں، کس کی دعا قبول ہوئی ہے، کس کے صدقے بارش شروع ہو گئی ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ، ایک گنہگار تھا جس کے گناہ کی وجہ سے تمام مجمع کی دعا رکی ہوئی تھی، اس ایک گنہگار کی وجہ سے تمام مجمع کی دعا رکی ہوئی تھی، بارش رکی ہوئی تھی۔ آج وہ گنہگار تائب ہو چکا ہے، آج اس نے توبہ کر لی ہے، جس کی وجہ سے تمام مجمع کی دعا رکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تمام بارش ایک مدت سے رکی ہوئی تھی، آج اس کو میں نے ایسا قبول کیا ہے کہ آج اسی کے صدقے سب کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا ہے جو مانتی نہیں، لیکن ہمارا رب تو فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ اللہ کو پکار کے دیکھے، ایک مرتبہ ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے دیکھے، ناظرین کرام، اللہ کی رحمت فوراً آ کر کہتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، مانگ ہے میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم دنیا داروں کے دروازوں پر، ہم دنیا والوں کے دروازوں پر بھکاری بن کے ان کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تائب نہیں ہوتے۔ کاش کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور دنیا کے خیالات کو اور دنیا کی محبتوں کو اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ ہے چار اگرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے۔ ناظرین کرام، جب انسان
جب انسان اللہ کو پکارتا ہے اور نماز سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور ان دو نکات پر عمل کر لیتا ہے، نماز سے قبل جب وضو کرتا ہے تو توجہ کے ساتھ وضو کرتا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ وضو کرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ وضو کرتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ وضو کرتا ہے، اور وضو کے بعد جب نماز ادا کرتا ہے تو نماز سے قبل توبہ کر لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس شخص کو نماز سے محبت ہو جاتی ہے، اسے نماز سے پیار ہو جاتا ہے، اور ناظرین کرام پھر اسے ڈرانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اسے خوف پیدا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ڈرا کر نمازی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس شخص کو نماز سے ایسا پیار ہو جاتا ہے، ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ فجر کے وقت اسے پھر جگانے کے لیے کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، اس کی نماز ہی ایک نورانی شکل میں متشکل ہو کر اسے فجر کے لیے جگاتی ہے، نماز اسے جگاتی ہے۔ نماز خود کہتی ہے کہ میں اگر تیری محبوب ہوں تو تو میرا محبوب ہے، اور آج میں تجھ سے دور ہوں، اٹھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر اور اللہ کو راضی کر۔ یعنی اس کی نماز کی ادائیگی سے اس کی نماز کو بھی خوشی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان کے دل میں نماز کا پیار پیدا ہو، اور پیار کیسے پیدا ہوتا ہے، محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو یاد کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک جھلک آپ کو سناتا ہوں، ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی شریف سے کے قریب سے میں گزرا اور دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ اور بڑے انہماک کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہا کہ میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کروں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً نیت باندھ لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز شروع کر دی۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر پھر رکوع کریں گے۔ کہا 100 آیات مکمل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کا سلسلہ مزید جاری رکھا، 200 آیتیں پڑھی۔ 200 آیتوں کے بعد میں نے سوچا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے۔ کہا جب 200 آیتیں مکمل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید قرات کا سلسلہ جاری رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ البقرہ نماز میں ادا کر دی پہلی رکعت میں۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب سورہ بقرہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران مکمل کی، اور سورہ آل عمران کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد کی تلاوت شروع کر دی۔ کہا میں نے سوچا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے بعد سورہ مائدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مائدہ کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر مزید چند کلمات پڑھتے ہیں، پھر سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں سجدے میں، پھر مزید چند کلمات پڑھتے ہیں۔ 5.5 پارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں مکمل کر لیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت تھی۔ صحابی کہتے ہیں جب دوسری رکعت شروع ہوتی ہے، دوسری رکعت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کرتے ہیں، تو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا عالم یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، آقا کی طرح نماز پڑھنا یہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ کہا میں نماز چھوڑ کے چلا آیا۔ ناظرین کرام، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نماز کی خاطر۔ اور جس طرح میں نے کل عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں پڑھتے تھے اور اتنی محبت سے نماز کیوں پڑھتے تھے، امت کے لیے پڑھتے تھے۔ آئیے آج امت بھی ارادہ کرے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نماز پڑھیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نماز پڑھیں گے۔ جب نماز پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھی یاد کریں گے، جب نماز پڑھیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بھی یاد کریں گے، اور سوچیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رکوع کرتے، کس طرح سجدے کرتے۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو عاشق جو اسیران زلف مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو میرے آقا کی زلفیں
کس طرح آقا کے شانوں کو چوم لیا کرتی تھی، میرے آقا کی زلفیں کس طرح میرے آقا کے کانوں کو چومتی تھی۔ عاشق جب نماز پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی اس کے دل میں غالب رہتا ہے، وہ دل ہی دل میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو دل میں غالب رکھتا ہے تو ناظرین کرام اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اسے اپنی نماز سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے کل کی محفل میں، کل کی ایپیسوڈ میں آپ کو ایک ورد دیا تھا، چونکہ یو کے اور یورپ کے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس ورد کو میں انگلش میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں۔ Whosoever recites Ya Mumitu, Ya Mumitu 7 times daily and does dam over himself, Ya Mumitu, the benefit of this wird Ya Mumitu is that you will be protected from all kinds of black magic and all kinds of sorcery. So if you recite Ya Mumitu, if you recite Ya Mumitu daily 7 times, you will be protected from all kinds of black magic. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us with His divine guidance so that we can implement the teachings of Islam and benefit from the spirituality of the prayer, from the physical form of the prayer and the spiritual form of the prayer. And one who prays with the physical form of the prayer and the spiritual form of the prayer itself protects him from the physical enemies, and also the prayer protects him from satanic attacks. ناظرین کرام، آج جو ورد ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے یا نافع۔ جو شخص یا نافع ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، اگر آپ یا نافع ہر کام شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں یا کوئی تجارت شروع کر رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، شروع کرنے سے قبل یا نافع اس کو آپ 20 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اول آخر درود شریف۔ یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو جس طرح آپ چاہیں گے آپ کی چاہت کے مطابق وہ کام مکمل ہوگا، پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یعنی جو فائدہ آپ اس بزنس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایگزام روم میں جا رہے ہیں، آپ ایگزام شروع کر رہے ہیں، ایگزام شروع کرنے سے قبل آپ یا نافع کا ورد 20 مرتبہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے آپ کو ایگزامز میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی ہم کل سے آج ہم نے جو کلام کیا وہ نماز کی فزیکل فارم کے بعد نماز کی اسپرچل فارم کی پہلی جز، یعنی نماز سے قبل نماز کے باہر کیا کرنا ہے، اس کی 2 اہم چیزوں پر ہم نے کلام کیا، جس میں پہلی بات نماز سے قبل وضو ہے کہ جو شخص وضو میں کنسنٹریشن حاصل کر لے اسے نماز میں کنسنٹریشن مل جاتی ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ جو شخص نماز سے قبل توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اسے نماز میں کنسنٹریشن ملتی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نماز کے اندر جو 6 نیسیسری نکات ہیں، نماز کے اندر جو 6 نیسیسری نکات ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان پر تفصیلی کلام کریں گے، اور میں چاہوں گا ناظرین آپ ان کو کل لکھ لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز میں استقامت بھی ملے اور نماز سے پیار بھی ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام کل انشاءاللہ ہم نماز کے انٹرنل فیکٹرز اور انٹرنل نکات سے جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم